رحمتُ للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمتُ للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، لہجہ لہجہ جس سے حاصل روح کو بالیدگی، لہجہ لہجہ جس سے حاصل روح کو بالیدگی، ان کی تعلیم مساوات و اخوت پر سلام، ان کی تعلیم مساوات و اخوت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، جو اس پوری کائنات کا واحد خالق، مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر۔ ذمہ داران جمعیت اہل حدیث ضلع نظام آباد اور مقامی ذمہ داران، خاص طور پر ذمہ داران مدرسہ، ناظم مدرسہ، مدرسہ توحید، محترم سامعین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انتہائی مسرت کا موقع ہے خصوصاً میرے لیے کہ میں ایک مدرسے کی اس محفل کے اندر آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں، اور خاص طور پر یہ وہ مبارک محفل ہے جس محفل میں اللہ کا کلام کو حفظ کرنے والے طلباء کو سند سے نوازا جا رہا ہے۔ اور اس محفل کا ایک اور خاص امتزاج اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ طلباء جنہوں نے SSC مکمل کیا ہے ان کو بھی سند سے نوازا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر تمام ذمہ داران جمعیت اہل حدیث کو، خصوصاً ناظم مدرسہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی عظیم کام آپ نے انجام دیا ہے، اور اس موقع پر میں ان حفاظ کو بھی اور حفاظ کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ یقیناً بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو نوازی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کا کلام انہوں نے حفظ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ طلباء نے عصری تعلیم بھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اندر کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ عزیزان گرامی، تعلیم کی اہمیت و افادیت ہم سب جانتے ہیں، یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ مختلف موقعوں پر، مختلف جلسوں میں، مختلف پروگراموں کے اندر ہم نے تعلیم کی اہمیت کو سنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ اس دنیا میں محترم کا جب سے اس دنیا کے اندر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، تبھی سے اس دنیا کے اندر علم اور تعلیم کی اہمیت کو سند حاصل ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلی جو آیتیں اس دنیا کے اندر غار حرا کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، جس کی شروعات ہوئی تھی وہ اسی سے ہوئی تھی، اقرا۔ اقرا کے معنی جیسے پڑھنا ہے۔ یہاں علماء اور حفاظ اور بہت معلومات رکھنے والے احباب موجود ہیں، ان سب کے درمیان میں بہت چھوٹی منہ اور بڑی بات تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال کچھ باتیں ضروری ہے کرنی، اسی لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی سے شروعات ہوئی تھی قرآن کے اترنے کی،
اور اس کی 5ویں آیت پر جا کر یہ کہا گیا تھا کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسانوں کو وہ سب کچھ سکھایا گیا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ ایک اور تذکرہ بھی میں کرنا چاہوں گا قرآن سے، وہ یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا تذکرہ کیا گیا تھا، فرشتوں نے مخالفت کی تھی، اللہ نے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اس مکالمے کے اندر جب فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا علم آپ نے ہم کو دیا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان چیزوں کے سارے چیزوں کے نام بتائیے، تو ان ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سکھا دیے تھے آدم علیہ السلام کو۔ علمہ آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کے سامنے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے نالج کی بنیاد پر، اپنے معلومات کی بنیاد پر جب ساری چیزوں کے نام گنوا دیے تو پھر آدمیت کی، انسانوں کی اشرفیت وہاں قائم ہو گئی، اور اللہ نے کہا فرشتوں کہ میں نے کہتا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، آدم تم سے افضل ہیں، آدم تم سے افضل ہیں اور اشرف ہے، اشرف المخلوقات کا درجہ وہیں سے ملا، اور فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ عزیزان گرامی، علم کی یہ قدر و اہمیت ہمارے سامنے ہے، بہت زیادہ تفصیلی گفتگو میں یہاں نہیں کروں گا، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو تعلیم ہے، تعلیم کے سلسلے میں دینی و عصری تعلیم کا جو حوالے سے یہاں گفتگو آ رہی ہے، میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ اس کی دراصل میں تقسیم کی گئی، اصل میں ایسی تقسیم تھی نہیں۔ دین کے اندر کوئی دنیاوی علم، کوئی دینی علم کا کوئی جو ہے نا ڈفرینسیشن کبھی بھی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تو دراصل میں لوگوں کی سازشیں ہیں، یہ تو دراصل میں یہودی فکر ہے، یہ تو دراصل میں عیسائی فکر ہے کہ انہوں نے کلیسا کو اور پھر جو ہے نا آپ کے دنیاوی علوم کو، سائنس اور ٹیکنالوجی کو اور پھر ریسرچ کو انہوں نے الگ کرنے کا کام کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلیسا کی کیا کہنا چاہیے آپ کی جو ان کی حاکمیت تھی اس کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ تصور اسلام کے اندر نہیں تھا۔ اسلام نے تو پورا کا پورا علم جو ہے نہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس وقت جنگ بدر کے بعد جب قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو ان قیدیوں کو چھوڑنے کے سلسلے میں جو معاوضہ مقرر کیا گیا تھا، جو فدیہ مقرر کیا گیا تھا، جو ہدیہ مقرر کیا گیا تھا، وہ یہی تھا کہ 10 مسلمانوں کو یہاں تشریف ایک کافر قیدی اگر وہ چھوٹنا چاہتا ہے تو اس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، اسے یہ کہا گیا تھا کہ آپ 10 مسلمانوں کو علم سکھا دیں، لکھنا پڑھنا سکھا دیں، تعلیم دے دیں اور چھوٹ جائے۔ عزیزان گرامی کے قرآن و حدیث کا علم تو غالباً اس وقت نہیں تھا جس کا مطالبہ ان سے کیا گیا تھا، اور عبرانی زبان کے سیکھنے کا تذکرہ خود مولانا نے بھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو اس طرح سے کبھی بھی کہیں بھی ایسا نہیں تھا کہ یہ عصری علوم ہے، یہ دینی علوم ہے، یہ سیکھنا چاہیے اور یہ نہیں سیکھنا چاہیے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے جب ترقی کی اس دنیا کے اندر تو وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اس کی اگر آپ تفصیلات کے اندر جائیں گے تو بہت لمبی چوڑی اور گفتگو ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا اور محض اسی سرچشمہ ہدایت کی بنیاد پر دیا۔ قرآن اور سنت کا جو علم تھا، قرآن و حدیث کا جو علم تھا، اسی کی بنیاد پر دیا، اور انہوں نے اس دنیا کو ایسے فیضیاب کیا جس کی نظیر آج تک کہیں نہیں ملتی۔ ہم جانتے ہیں ہوائی جہاز کے اندر آج دنیا اڑ رہی ہے، اس کے موجد مسلمان تھے۔ آج کیمیا کے جو فائدے دنیا اٹھا رہی ہے اس کے موجد مسلمان تھے۔ آج طب کے میدان میں، میڈیسن کے میدان میں جو فائدے یہ دنیا اٹھا رہی ہے اس کے موجد مسلمان تھے، اس کے ریسرچ اسکالر سائنسدان تھے۔ جغرافیہ کے میدان کے اندر مسلمانوں نے کارہائے نمایاں انجام دیا۔ عزیزان گرامی، کوئی میدان ایسا نہیں ہے، چاہے وہ معاشیات کا میدان ہو، چاہے وہ تہذیب و ثقافت کا میدان ہو، چاہے وہ آخر میں سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ کسی اور شعبے کا میدان ہو، اس کے اندر مسلمانوں نے اپنی سرچشمہ ہدایت کی تعلیمات کی روشنی کے اندر، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی کے اندر وہ کارہائے نمایاں انجام دیے، جس سے انسانیت آج تک فیضیاب ہوتی جا رہی ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ 18ویں صدی کے آتے آتے پھر اس کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ دین کا علم الگ کر دیا گیا، دنیا کا علم الگ کر دیا گیا، عصری علوم کے حاصل کرنے کو غلط قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا، فلاں چنا یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ مائک میں جس سے میں بات کر رہا ہوں، جس وقت مائک اس وقت آیا تھا، اس دنیا کے اندر لوگ استعمال کرنا شروع کرے تھے تو علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ مائک ایک نجس آلہ ہے جس کو مسجدوں کے اندر نہیں لانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ دراصل میں عصری علوم سے جو تعلق ہمارا ٹوٹا، اس کے نتیجے کے طور پر یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک اور گفتگو کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، وہ یہ کہ عزیزان گرامی، مدارس کے اندر جو پڑھتے ہیں طلباء،
بحیثیت مجموعی پوری امت کے اندر مختلف جو مدارس ہیں، مختلف مکاتب فکر کے جو ہمارے مدارس ہیں، اس کے اندر ٹوٹل جو ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں بڑی مشکل سے 4 سے 5% لوگ پڑھتے ہیں. اونلی 4 to 5% ہی طلبہ ہیں جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں. باقی سارے کے سارے طلبہ کو عصری کیا کرنا چاہیے، آپ کے تعلیمی درسگاہوں میں یا اسکولوں کے اندر شریک کروایا جاتا ہے. یہ جو 5% طلبہ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اس لیے بہت زیادہ اہم ہے، انہی 5% طلبہ میں سے اس امت کی رہنمائی کرنے والے، اس امت کی امامت کرنے والے، مدارس کو سنبھالنے والے، مساجد کو سنبھالنے والے، مکاتب کو سنبھالنے والے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. اس لیے کہ یہی 5% لوگ ہیں جو دین اور دنیا کے اعتبار سے لیڈنگ کرنا ہے یہ پورے 95% لوگوں کو جو اس امت کا حصہ ہیں. اس بات کو دراصل میں سمجھنے کی اور امت کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ جہاں یہ طلبہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جہاں یہ عالم بنے، فاضل بنے اور پھر یہ بعد میں جو ہے نا مفتی بنے، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے. مدارس کے اندر طلبہ کو ضروری علم بھی آنا چاہیے. انہیں ضرور ہسٹری سے، ضرور تاریخ سے، ضرور حساب سے، ریاضی سے اور آج کی موجودہ ٹیکنالوجی سے ضرور ان کا تعارف ہونا چاہیے. اس کی تعلیم بھی ان کو دی جانی چاہیے. اور جیسے جیسے وہ اپنے درجات سے بڑھتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ عصری علوم کے اندر بھی اپنے درجات سے بڑھتے رہیں. اور جب وہ اس مدرسے سے نکلیں عالم بن کے، فاضل بن کے، تو اس وقت اس لیول کی ڈگری ان کے ہاتھ میں ہو. عزیزان گرامی، آج امت کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ احباب کی ضرورت ہے. آج امت کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. آج امت کو ہمارے وکیلوں کی ضرورت ہے. آج امت کو میڈیسن کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. آج امت کو IAS آفیسرس اور IPS آفیسرس کی ضرورت ہے. آج امت کو بہت زیادہ مختلف شعبہ جات کے اندر، معاشیات کے میدان کے اندر رہنمائی کرنے والے افراد کی ضرورت ہے. اگر وہ ان مدارس سے نکلیں، ایک طرف قرآن و سنت ان کے ہاتھ میں ہو، حدیث ان کے ہاتھ میں ہو، اس کا علم کے پاس ہو اور پھر عصری علوم کے ساتھ یہ آگے بڑھے، تو یقین جانیے اس امت کی، اس دنیا کے اندر انقلاب کی آمد بہت جلد ہو جائے گی، تبدیلی بہت جلد آ جائے گی. اللہ کا یہ دین اس دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ کا دین اس دنیا کے اندر، دنیا کے تمام شعبہ جات کے اندر مکمل طور پر جاری و ساری ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہو کے دب کے بیٹھ کے رہ جانے کے لیے نہیں آیا ہے. اس کے لیے ایسے احباب کی ضرورت ہے جو آئے. میں سر سید احمد خان کو اس وقت یاد کرنا چاہوں گا خاص طور پر، سارے اختلافات کے باوجود، کہ انہوں نے جو بات کہی تھی، جس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انہوں نے قائم کی تھی، تو وہ برطانیہ وغیرہ سارے ممالک کا انہوں نے دورہ کیا، یونیورسٹیز کا دورہ کیا، اور انہوں نے وہاں سے ان کے نقشے کے اندر سے چرچ نکالا اور مسجد کو اس کے اندر انہوں نے بٹھا دیا. اور انہوں نے کہا کہ میں اس امت کے طلبہ کو ایسی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو ان کے ہاتھ میں قرآن و سنت ہو، دوسرے ہاتھ میں ان کے ٹیکنالوجی ہو، اور ان کے سر پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج رکھا ہوا ہو. یہ وہ خواب ہے جو سر سید احمد خان نے دیکھا تھا. ایسے خوابوں کو پھر آج دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں پھر ایک مرتبہ مدرسے کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آج اس مدرسے کے اندر کھڑے ہوئے کہ آپ یہاں طلبہ کو جہاں دینی تعلیم، جہاں حفظ کا آپ جو ہے نا کام مکمل کروا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ عصری علوم بھی یہاں سکھا رہے ہیں. اور مکمل تیزی کے میں امید کرتا ہوں یہ سلسلہ آگے رہے گا، بہت تیزی کے ساتھ آگے چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہمارا ایک ٹیچرس ایسوسیشن ہے، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرس ایسوسیشن، اس کا ذمہ دار بھی ہوں، ریاست اسٹے کا اسٹیٹ پریزیڈنٹ میں اس کا ہوں. ہمارے پاس اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ٹیچر آرگنائزیشن کے اندر جہاں اس کو اصلی تعلیم سے وابستہ جو ٹیچرس ہیں، لیکچررس ہیں، پروفیسرس ہیں، ان کو اس کا ممبر بنایا جائے. اس بات کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اس کا ممبر بنے، تاکہ ان مدارس کے اساتذہ کو بھی واقف کروایا جائے، آگاہ کروایا جائے کہ موجودہ جو تعلیمی پالیسی ہے وہ کیا ہے، اس میں آپ کا رول کیا ہے، اس میں آپ کے سلسلے میں کیا کہا گیا ہے، اور عصری تعلیم کے اعتبار سے، عصری علوم کے اعتبار سے آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. یہ بھی ہم جو ہے نا ہمارے مدرسے کے اساتذہ کو اس سے واقفیت کروانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی ممبر سازی کا کام بھی ہم کر رہے ہیں. بہرحال اس طرح سے جو کوششیں ہیں، اس کوششوں کو مزید آگے بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ یہ کوشش ثمرآور ہوگی اور اس کے بہترین نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. اور اللہ کا یہ دین جو بہت مغلوب ہمیں نظر آتا ہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہ دین غالب ہوگا، اور اس کے ذریعے سے یہ امت کے یہ طلبہ جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، مختلف سطحوں پر، مختلف میدانوں کے اندر انشاءاللہ امت کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مشن کو، اس کام کو، اس سوچ کو مزید آگے بڑھانے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.